2 سالوں میں وہ کام ہوئے ہیں جو پچھلے 70 سالوں میں نہیں ہوئے. 10 بلین ٹری سونامی دیکھیں, آپ کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر دیکھیں, میڈیا کو سب سے زیادہ آپ اویئرنیس پہ کام کریں. 10 بلین ٹری سونامی تو بہت بڑا پروجیکٹ ہے پرائم منسٹر عمران خان کا. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر مملکت ماحولیاتی تبدیلی زرتاج گل وزیر صاحبہ. ان سے ہم آج پوچھیں گے ماحولیاتی تبدیلی دنیا کا ایک بہت بڑا اس وقت گلوبل ایشو ہے, بہت بڑا چیلنج ہے. اس کے لیے حکومت کیا کر رہی ہے, اور خاص طور پر اگر ہم بات کریں تو امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے ابھی حلف اٹھایا ہے, اور اس سے پہلے ٹرمپ کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ ٹرمپ نے جو کلائمیٹ چینج کی جو پیرس ایگریمنٹ تھا اس کو کینسل کر دیا تھا. اور جب جو بائیڈن جو ہے اس نے اپنی جب کمپین کی تو اس میں یہ ایشو اٹھایا کہ وہ سب سے پہلے اسی پالیسی کو واپس لائے گا, اور اس نے واپس جو ہے کلائمیٹ چینج کی جو پالیسی ہے پیرس پالیسی اس پہ سائن کی ہیں. اس پہ ہم جانیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں زرتاج گل وزیر صاحبہ. جی زرتاج گل وزیر صاحبہ بتائیے گا. دیکھیں جی, پیرس ایگریمنٹ جب ہوا تھا تو 2016 میں سب نے اس کے اوپر سائن کیے ہوئے تھے, اور اس میں بیسک رسپانسبلٹی بھی یہی تھی کہ جو ممالک ہیں جو بڑے انڈسٹریل اسٹیٹ ہیں, چاہے وہ امریکہ ہے, چائنا ہے, رشیا ہے, ایون انڈیا ہے, جاپان ہے, یا EU کی جو 28 کے قریب جو ممالک ہیں, جن لوگوں کے اوپر سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے ایز ایمیٹر, جو سب سے زیادہ یہ 10 ممالک جو دیتے ہیں کہ ایمیشنز ان کی سب سے زیادہ ہیں اور ان کی وجہ سے گلوبل وارمنگ کی ہوتی ہے, وہ پاکستان بھی اس کا حصہ ہے. جب ٹرمپ آئے تھے تو انہوں نے اس سے بیک آؤٹ کر لیا تھا, اور حالانکہ ان کی بڑی ان کی کمٹمنٹس تھیں. تو اب جب جو بائیڈن آئے ہیں اور انہوں نے پہلا کام ہی یہی کیا کہ وہ پیرس ایگریمنٹ میں واپس آئے ہیں, تو ایک تو یہ کہ ہمیں اس کو ویلکم کرنا چاہیے کیونکہ جس کے اوپر سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے وہ واپس آ گئے. تو کیونکہ یہ تو اس معاہدے کی بھی خلاف ورزی ہے کہ آپ کی سب سے اوپر سب سے زیادہ رسپانسبلٹی اور آپ بیک آؤٹ کر جائیں. اور ایز اے رسپانسبل اسٹیٹ جو آپ نے کہا کہ ہم پاکستان کیا کرتا ہے, دیکھیے پاکستان کا تو گلوبل وارمنگ میں 0.1% کا بھی کوئی حصہ نہیں ہے, اور دنیا نے ایک پیرس ایگریمنٹ کے اندر بھی یہ ایک UN کنونشن کے اندر بھی انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہم 2% سے اوپر تو جانے ہی نہیں دیں گے جو ٹیمپریچر ہے, اور اس کو 1.5 تک محدود کریں گے. اس میں ہم نے بھی کمٹمنٹ کی, حالانکہ ہم نان ایکس پارٹی ہیں, پھر بھی ہم نے کمٹمنٹ کی کہ ہم نے کہا کہ جی ہم 20% کے قریب جو ہے اپنی ایمیشنز کو کم کریں گے. اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں ہم جس طریقے سے بھٹوں پہ زگزیگ ٹیکنالوجی کے اوپر جا رہے ہیں, جس طریقے سے ہم نے اپنی انڈسٹریل ایمیشنز کو کم کیا, حالانکہ ہم اتنے بڑی کوئی انڈسٹریل اسٹیٹ نہیں ہے. ہم نے 10 بلین ٹری سونامی کا کہ چلو اگر انڈسٹری لگ بھی رہی ہے تو 10 بلین ٹری سونامی میں ہم جو کاربن کو کا ایک بینک بنا سکیں کہ جس میں ہمیں ایبزارب کر سکیں اس ایمیشنز کو. تو 10 بلین ٹری سونامی تو بہت بڑا پروجیکٹ ہے پرائم منسٹر عمران خان کا. تو اچھی بات ہے کہ جن انڈسٹریل اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے جس کی وجہ سے گلوبل وارمنگ کی ہو رہی ہے اور جس کی وجہ سے کلائمیٹ پیٹرن میں چینج آ رہے ہیں اور بھگتنا ہم جیسے ملکوں کو کرنا پڑ رہا ہے, تو اچھی بات ہے کہ وہ واپس آئیں, اپنے حصے کی جو رسپانسبلٹی جو انہوں نے کمٹمنٹ شو کی تھی پیرس ایگریمنٹ میں اس کو پورا کریں, اور جو 4 سالوں میں لاس ہوا ہے اس کو بھی وہ کریں, یعنی کور کریں. کیونکہ دیکھیں نا, ایک رسپانسبل ملک کے طور پر آپ کی ایک کریڈیبلٹی, ایک کمٹمنٹ ہے جو پاکستان جیسا انڈر ڈیولپ کنٹری کر رہا ہے, تو ان ملکوں کو تو ویسے بھی کرنا چاہیے جن کے اوپر سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے. ہماری کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہے, پیرس ایگریمنٹ میں ہوا تھا کہ آپ ہماری کیپیسٹی بلڈنگ کریں گے, آپ ہمارے ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں گے, آپ ہمیں فنڈز دیں گے. اب اگر اسی سے ہی سپر پاور جو ہے وہ بیک آؤٹ کر جائیں تو پھر ہم جیسے ممالک کہاں پہ جائیں گے. تو اچھی بات ہے, آئی ویلکم دیں کہ وہ واپس آئیں اور اپنی کمٹمنٹس کو پورا کریں, اور جو 4 سال کا لاس ہوا ہے اس کو بھی کور کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں 2 سالوں میں وہ کام ہوئے ہیں جو پچھلے 70 سالوں میں نہیں ہوئے. اب یہ تو ایک 150 سال پہلے کے واقعات ہیں. پاکستان تو 1947 میں بنا ہے, تو آفٹر دی انڈسٹریل ریولوشن ہی یہ سب کچھ ہوا ہے, تو ہم تو اس کے ذمہ وار تو نہیں ہیں, لیکن 1947 جب سے ہم بنے ہم اس کے ذمہ وار ہیں, اور اپنے حصے کی 70 سالوں کے بعد جو ذمہ واری پرائم منسٹر عمران خان نے نبھائی ہے. آپ ہمارے 10 بلین ٹری سونامی دیکھیں, آپ ہمارا کلین گرین پاکستان دیکھیں, آپ ہمارا پلاسٹک بیگز بند دیکھیں, آپ ہمارا ریچارج پاکستان دیکھیں, آپ ہماری کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر دیکھیں, تو ہم نے تو وہ کام کیے جو پچھلے 70 سالوں میں کسی بھی اس منسٹری نے نہیں کی ہے. تو اور کلائمیٹ منسٹری بھی پہلی دفعہ یہ ڈومین ہوئی ہے, اور اس کی
جو کلین گرین پاکستان موومنٹ ہے وہ تو بیہیویئر چینج کی سب سے بڑی موومنٹ ہے. اس میں ہم علماء کرام کو, اپنے اسٹوڈنٹس کو, اپنے یوتھ کو, اپنے مدرسے کو اور میڈیا کو سب سے زیادہ کہتے ہیں کہ آپ اویئرنیس پہ کام کریں, کیونکہ یہ ملک صرف گورنمنٹ نے نہیں چلانا, یہ لوگوں نے بھی چلانا ہے, رسپانسبلٹی لینی ہے. جو آپ نے کہا ہے کہ جی انٹرنیشنل کمیونٹی میں یا کاپ میں ہم نے کمٹمنٹس کی ہیں یا پیرس ایگریمنٹس میں کی ہیں یا UNCCC میں کی ہیں, دیکھیں سیدھی سی بات ہے, ہر کمٹمنٹ پاکستان پوری کرتا ہے. اور ہم تو پہلی دفعہ 1992 کے بعد جب ہم نے سگنیٹری ہوئے UN کے, تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے بعد ہم فرسٹ ٹائم میری منسٹری میں آ کے اس سال کے آخر تک ہم اپنے انڈیسیز کو ریوائیو کریں. اور ہماری تو خواہش ہے اور ہماری کوشش ہے کہ جو انڈیسیز ہیں اس کو پرائم منسٹر عمران خان جا کے UN میں جو ہے وہ پریزنٹ کریں. اور جو پھر ہم نے کمٹمنٹ لی بھی تھی, کمٹمنٹ ہم نے لی تھی کہ آپ ہمیں فنڈنگ کریں گے, آپ ہمیں ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں گے اور آپ ہماری کیپیسٹی بلڈنگ کریں گے. میں سمجھتی ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان ہی وہ چیزیں ان سے لے سکتے ہیں, کیونکہ کریڈیبل بھی ہیں, ایک پرسنالٹی بھی ہے, ویژن بھی رکھتے ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کی وائس بڑی سنی جاتی ہے کریڈیبلٹی کی وجہ سے, اور وہ دنیا کے ٹاپ 5 لیڈر میں سے بھی ہیں جو کلائمیٹ چینج کو ایڈریس کرتے ہیں. سو وی آر ہوپنگ کہ ہماری منسٹری اب جس طریقے سے انڈیسز کو ریویو کر رہی ہے, اس سال کے آخر میں ہم وہ جا کے جو ہے وہ UNFCCC میں جا کے ہم جا کے اس کو ریوائیو کریں اور اپنی یہ چیزیں لے کر آئیں. وزیر مملکت برائے ماحولیاتی تبدیلی, آپ نے گفتگو سنی زرتاج گل وزیر صاحبہ جو بتا رہی تھی کہ 70 سالوں میں اتنا کام نہیں ہوا جو کہ اب تک 2 سالوں میں آنے والی اس حکومت نے کیا ہے. اور وزیر اعظم جو ہیں وہ خاص طور پر اس پہ فوکس بھی رکھے ہوئے ہیں اور ان کا ویژن اور مشن اس حوالے سے بالکل کلیئر ہے. لیکن اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ صرف حکومت کا کام نہیں ہے, تمام اسٹیک ہولڈرز میڈیا سمیت وہ آئیں گے اور اس میں کام کریں گے. اور جو بائیڈن پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہت اچھا ہے کہ جو بائیڈن واپس آئے ہیں, پیرس کا جو انہوں نے معاہدہ کیا ہے یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن جو 4 سال میں نقصانات ہوئے ہیں ان کا بھی ان کو ازالہ کرنے کا سوچنا چاہیے. اسی کے ساتھ ہی اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ کمال کو APP کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت. اللہ نے کے بعد.